یہ ستاروں کا جو علم ہے یہ سچ مچ انسان کی تقدیر کو بدلتا تھا. جیسے جیسے موومنٹس ہو رہی ہوتی ہے ستاروں کی ویسے ویسے انسان کی لائف میں چینج آ رہا ہوتا ہے. از اٹ پاسبل؟ آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ، آپ کی سیلف گرومنگ، آپ کا کتھارسس، آپ کے نیگیٹو قسم کی وائبز، اورا، تھاٹس، ہر چیز ایڈریس ہوتی ہے. آپ کے اندر آگے بڑھنے کی چاہ، آپ کی پلاننگ، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ تب کر پاتے ہیں. اسپرچولی آپ بڑے ڈسٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں. یو تھنک کہ اسپرچولی مینٹور کا ہونا ہر انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. اس مقام پہ پہنچنے کے لیے آپ کو اپنا اندر مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی طلب کو، اس کی خواہشات، اس کی طلب کے سپرد کرنا پڑتا ہے. جہاں وہ کہتا ہے کہ وہ جو میری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تیری چاہت. ایک اچھے براڈ کاسٹر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اور آپ کو کیا لگتا ہے یار اچھا براڈ کاسٹر میں یہ وصف ہونا بہت ضروری ہے؟ خلدون سیز کہ شعائیں جو ہیں منعکس ہو کے آتی ہیں ایک جسم سے دوسرے جسم. اوکے. تو اب وہ جو شعائیں ٹرانسمٹ کرتی ہیں، خلدون سیز کہ وہ کانٹیجیس بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ اسی طرح ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. اور وہ صرف بیماری فزیکلی نہیں ہوتی، وہ آپ کے دماغی فطور بھی ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرحان خان پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویل جناب، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے دس از دا موسٹ اویٹڈ پوڈ کاسٹ، اور بڑی مشکل سے ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں نا ہمارے ہاتھ لگے ہیں. بٹ کیا کہتے ہیں، دیر آئے درست آئے، لیکن آئے تو صحیح. اور آج میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اس وجہ سے کہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں میرے ساتھ، اینڈ ہی از سچ اے ٹیلنٹڈ اینڈ سچ اے انسپریشنل پرسنالٹی. اور آئی ایم شیور میں تو ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے ہم سب کے لیے بہت لرننگ ہے. تھوڑی اوکھی مشکل گلاں کر دیں لیکن کوئی گل ایسی ہضم کر لیں گے پھر بھی. بہرحال جناب، آج ہمارے ساتھ سچ اے ٹیلنٹڈ اینڈ سچ اے انسپریشنل پرسنالٹی اینڈ ویری ڈائنامک براڈ کاسٹر ہیں یہ. اور جب براڈ کاسٹنگ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگ ریڈیو کیا بلکہ رک رک کے سنتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو سننا لازم ہے. سو جناب، گورنمنٹ سرونٹ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت اسد ابرار صاحب ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے فرحان؟ الحمدللہ سر، بڑی مشکلات ہے ہے نا. بڑا تھینک یو سو مچ. آئی ریئلی وانٹڈ ٹو، اور میں سمجھتا ہوں جتنی آپ نے تعریف کی اتنی میں ڈیزرو تو نہیں کرتا. بینگ ویری ویری فارمل ذرا ٹھیک ہے. اچھا کوشش ہوتی ہے انسان. آپ کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرتا ہے ریڈیو پہ بھی، اور as we are working with FM 101, so this is my learning phase. I am also learning from doing things. واصف صاحب کا ایک بڑا زبردست فکر ہے، کال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی محفل میں آپ بیٹھے اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ محسوس کریں. اور کچھ دوست، کچھ احباب یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوتا ہے. اچھا، ان کی پرسنالٹی میں ایسی کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ جس مرضی عہدے پہ ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. صحیح ہے. ون آف دا دوست پیپل، ان دوستوں میں سے ہیں کہ عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اور بٹ یہ کیسے مینٹین کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے، ہم تو ابھی شو میں آ جاتے ہیں. نہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں. when you start from grass root level نا، آپ بڑے نچلے لو لیول سے کہیں آگے نکل کے آئے ہوں اور آپ کو ریئلائزیشن یہ ہو کہ وٹ ایور یو ہیو اٹس اے میٹر آف ٹائم، آج ہے کل نہیں. اور جب آپ گورنمنٹ جاب میں آتے ہیں نا، خاص طور پہ، آئی ریمبر مائی انیشیل ڈیز، میرے ابا نے مجھے ایک چیز کہی. ہی سیڈ کہ یار جو بھی تیرے پاس کچھ چیز یا اتھارٹی ہے، کچھ بھی وٹ ایور یو ہیو، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ پوزیشن کی ہے. اٹ از ناٹ یو. تم وہ ہو جو تم لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو. ادر دین دیٹ، تو کوشش کرتے رہنا چاہیے. میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر بہتر انسان بنا جائے، جو کہ میرے ابا بھی یہی کہتے تھے، کچھ بن نہ بن، چنگا انسان بن جائے. کیا بات ہے. بہتر انسان رہے. اور ان دا اینڈ یہ کیا ہے، آپ ہیں یا میں ہوں، آغاز اور انجام بہرحال ایک جیسے نظر آتا ہے. کیا بات ہے، غور کر رہے ہیں. اچھا سر، براڈ کاسٹنگ اس میں آپ بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں اور بڑا گھماتے ہیں، بڑا پھراتے ہیں، مختلف موضوعات کو چھیڑتے ہیں. اور کچھ موضوعات اس طرح کے کبھی آپ
ستاروں کی دنیا میں جا رہے ہوتے ہیں, کبھی کہکشاؤں میں جا رہے ہوتے ہیں, کبھی نخلستان میں, کبھی پہاڑوں میں, مختلف جگہ آپ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں نے ایک دفعہ سنا تھا آپ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ لائک علم فلکیات اور ستاروں کے حوالے سے. I just want to know from my knowledge and of course اکثر لوگوں کو ڈاؤٹ رہتا ہے ستاروں کے علم کے حوالے سے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ستاروں کا جو علم ہے یہ سچ مچ انسان کی تقدیر کو بدلتا تھا؟ جیسے جیسے موومنٹس ہو رہی ہوتی ہے ستاروں کی, ویسے ویسے انسان کی لائف میں چینج آ رہا ہوتا ہے. از اٹ پاسبل؟ Everything is possible. اوکے. پہلی بات تو یہ ہے دس از ویری کلیئر تھیوری, فلاسفی. ون شوڈ انڈرسٹینڈ, آپ کو اور مجھے باحیثیت انسان, پہلے انسان ہے نا جی, بعد میں مذہب ہے, باحیثیت انسان وی آل شوڈ انڈرسٹینڈ کہ وٹ ایور کمس ٹو یور مائنڈ, جو آپ کے میرے ذہن میں, یہاں یہ جو بچہ بیٹھا ہے یا جو سنیں گے بعد میں ان کے ذہن میں آتا ہے, آئے گا تب جب وہ ہوگا, ایگزسٹ کرے گا. نئی چیز صرف خدا کرتا ہے, انسان بنی ہوئی چیز کو ریکال کرتا ہے. وی کین ریکال اٹ, وی کین ری شیپ اٹ, اور ری شیپ بھی ایک لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. وہ ری شیپنگ میں خراب کرے صحیح کرے, دیٹ از سم تھنگ ایلس, بٹ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ نیو. ایون اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یور تھاٹ پروسیس, آپ کے تصورات میں, خیالات میں وہی چیز آئے گی جو کہیں نہ کہیں سملیرٹی کے ساتھ ایگزسٹ کر رہی ہے, وہ تھیوری کی شکل میں ہے, کسی بھی شکل میں. اگر ہم بات کرتے ہیں فلکیات کی, اگر ہم بات کرتے ہیں ستاروں کی, باقی چیزوں کی, جو بھی علوم ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. قرآن کی اگر بات کرتے ہیں, قرآن نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جب رسول کائنات کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد بڑا کلیئرلی کہا گیا کہ یہ جو جنات تھے پہلے آسمان پہ جاتے تھے, یہ انگارے جو ٹوٹتے دیکھتے ہیں نا, اس پہ قرآن نے بات کی کہ ستارے ٹوٹتے دیکھتے ہیں. وہ جنات جو تھے ان کی کوشش ہوتی ہے وہ پہلے آسمان پہ جائے اور وہاں سے کوئی بات اچک لے, کیا انفارمیشن چل رہی ہے وہاں سے, تو ان پہ جو ہے انگارے برسائے جاتے ہیں. مینس دیر از سم تھنگ گوئنگ آن, ایوری تھنگ. I love the line always, اور وہی یہاں پہ دہراؤں گا. کتاب میرداد سے مجھے یہ لائن بڑی پسند ہے کہ کوئی دنیا میں وجود ایسا نہیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا کسی اور سے رشتہ نہیں. چونٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کا کسی پہاڑ سے رشتہ نہیں, اور پہاڑ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونٹی سے اس کا کوئی ناتا نہیں. واٹ ایور ایگزسٹ, خدا نے کہا کہ ہر چیز جو بنائی وہ تمہارے لیے میں نے مسخر کر دی. مسخر قابل تسخیر وہی ہوتی ہے جو آپ کے اختیار میں آ سکے, اور اختیار میں وہی آئے گی جو آپ کی پہنچ میں ہو سکتی ہے. آپ حاصل کرتے ہیں, نہیں کرتے, دیٹ از سم تھنگ ایلس, بٹ یو کین گیٹ اٹ, آپ اٹین کر سکتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں سمندروں میں طغیانی آتی ہے, چاند کی کن راتوں میں طغیانی آتی ہے. آپ دیکھیں چاند جوبن پہ ہوگا, پانی پہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. دس از ہاؤ. اور آج سائنس بھی بات کرتی ہے رات کی نیند, قرآن نے کہا, آپ کا مذہب نے کہا, پھر سائنس بھی کہتی ہے رات کی نیند افیکٹ کرتی پازیٹیولی. چاند کی روشنی میں سونا ہے سم تھنگ ایلس, سورج کی روشنی میں سونا ہے سم تھنگ ایلس, کیونکہ ایونچولی ہم بنے تو اسی مٹی کے ہیں, اور اسی مٹی کے جتنے ایلیمنٹ ہیں وہ سارے ہمارے اندر ہیں. مقدار تھوڑی کم ہے, کچھ زیادہ ہے, بٹ دے ایگزسٹ. تو جب ایگزسٹ کرتے ہیں, چاند کی روشنی, سورج کی روشنی مٹی پہ جس طرح افیکٹ کرتی ہے, ستاروں سے جو چھنڈ کے آتی ہے وہ بھی ہم پہ بھی کرتی ہے افیکٹ ہر طرح سے. نجوم بھی ہے, موومنٹ اثر کرتی ہے. اب کتاب نوح کی اگر بات کریں, I was reading it, مجھے جہاں سے زیادہ شوق ہوا, ویسے تو تھا ہی بندے نے, فینٹیسی بھی ہوتی ہے نا, مطلب I used to fantasize things, I still do. کتاب نوح میں نے پڑھنا شروع کی, دی بک آف اناک. مطلب میں نے جتنی کتابیں پڑھی, میں نے اتنی تو پڑھی نہیں لیکن جتنی پڑھی, وہ واحد کتاب ہے جو مجھے قرآن سے ٹکراتی محسوس نہیں ہوتی, مذہب سے نہیں ٹکراتی. اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں. وہ تو سورج کو 8 پہر جو ہم بات کرتے تھے نا, وہ میں پیر جڑے نے نا وہ کتاب نوح چ پڑھے, ہاؤ دا ڈے از ڈیوائڈیڈ 8 پورشنز میں, اور ان پورشنز میں آسمانوں پہ کن ملائکہ کی اور کس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اور پھر اسی طرح چاند وہ بھی گزرتا ہے. اور یہ پھر جو جادو ٹونا کرتے ہیں نا لوگ, بڑا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. سورج کس خانے میں ہو, کون سا موسم ہو,
کس جو ان کے پاس نام ہوتے ہیں، فلاں کی ڈیوٹی ہو یا فلاں حاکم ہو اس وقت آسمان پہ، تب یہ عمل کرنے سے یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. اسی طرح چاند کی بھی ڈویژن ہوتی ہے اور موومنٹس پہ ڈویژن چل رہی ہوتی ہے. سو جو چیز اتنی ڈیولپ ہوئی ہے، افیکٹ تو ہوتا ہے، لیکن وہ الگ بات ہے. خالق کائنات نے بڑی وضاحت سے کہا نا، وہ جو خدا نے کہا وہی حرف آخر ہے کہ جادو ٹونا یہ ساری چیزیں جو بھی ہے کچھ تب تک اثر نہیں کرے گا جب تک کہ وہ نہیں چاہتا. اب یہاں سے یہ بھی اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ ہن میرے تے ہو گیا تو خدا چاہتا تھا. یہ تو پھر وہی تھاٹ ہے نا. معتزلہ ایک گروپ تھا جو کافی صدیاں پہلے آیا کہ انہوں نے کہا خیر شاید من جانے بلّہ ہے کہ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ دس از ناٹ می ایکچولی، دس از دا ول آف دی گاڈ. اللہ کی ایسی نہیں، وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، لیکن تب جب آپ وائلیشن کرتے ہیں جو اس نے قوانین بنائے. میں کرا پانی دے وچ وٹا مارا تے چھٹے بھی نہ پہنے ہو نہیں سکتے. سو دیز آر دی سیٹ پیٹرنز. اچھا اس کا آپ کے برین سے کتنا تعلق ہے؟ مطلب کچھ چیزیں ہیں، سپوز ہماری تھاٹس ہیں، اکثر یہ کہا جاتا ہے یا آپ پریکٹیکل ایکسپیرینس کتنا کہہ رہا ہوں، ہم جو سوچتے ہیں ہماری زندگی ویسی ہو جاتی ہے. ہم جو پلان کر رہے ہوتے ہیں پھر اس پہ جب کاربند ہو جاتے ہیں ہماری زندگی ویسے چلنا شروع ہو جاتی ہے. اگر ایک بچے کا فیوچر لے کے چلتے ہیں وہ بچہ اسی پیٹرن پہ چلا. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا برین اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. پھر دوسری طرف ستاروں کی موومنٹس چل رہی ہوتی ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ بھی ستارے آپ کے مطابق نہیں چل رہے، بٹ ایک طرف ہمارا برین ہے جو ہمارے مطابق چل رہا ہے، ہماری فیوچر ہے ہمارے مطابق چل رہا ہے. سو یہ کلیش نہیں آتا ان دونوں چیزوں میں؟ کلیش نہیں ہے. There is a very thin line. Alright. You got to understand it. اب ہم بات کرتے ہیں قسمت پہ، قدر پہ، تقدیر پہ. میں پیدا ہوا، آپ ہوئے یا کوئی بھی ہے، جب پیدا ہوئے تو ایک بڑا ہی سیٹ قسم کا ہمارے ساتھ کتابچہ بھیجا گیا، آغاز سے انجام تک ہر چیز لکھ دی گئی. اب جب ہم بات کریں گے نا علم نجوم یا کسی اور علم کی، اور نوری ناری واٹ ایور اٹ از، یہ کہیں کہ جو آپ کی قسمت میں لکھا تھا اس میں اس نے انٹروین کر دیا، ایسے نہیں ہوتا. یہ انٹروینشن بھی اف کی کنڈیشن کے ساتھ لکھی تھی، اور جو لکھا گیا وہ تو لکھا جا چکا تھا. نیا کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، نیا کچھ نہیں ہو رہا. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نیا ہوگا تو پھر آپ وہ جو لکھی گئی تحریر ہے، جو علامہ جلال الدین سیوطی کی میں پڑھ رہا تھا تحریر الاتقان میں، آپ اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ ہی کرتے نا، ایک سمجھ آتی ہے، اس سے ریلیونسی نکل رہی ہوتی ہے. وہاں پہ کلام الہی کی بات کی تو کہا کہ یہ جو کلام الہی ہے لوح محفوظ پہ لکھا تھا، ایک ایک لفظ اپنے سینکڑوں معنی اور مفہوم کے ساتھ اور قلب رسول پہ اتارا گیا بالکل ایکوریٹلی. اور اسی پیٹرن میں پھر آگے بات یہ ہے کہ ایوری تھنگ واز ریٹن فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ، کہ کہاں سے چلے گا کہاں جائے گا، فرحان نے کیا کرنا ہے، کہاں سے فرحان کدھر جائے گا. اسد ابرار میں چلنا ہے، سفر کرتے آرجے ڈاکس کا سفر اندر انٹر ہوگا، کدھر جائے گا. دیر از نو کنفلکٹ. ادھر کے سسٹم میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے یہ کنفلکٹ آپ کی اور میری نظر میں آ رہا ہوتا، ادھر نہیں آ رہا ہوتا. برین آپ بات کرتے ہیں کہ جی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی مجھے یہ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اور اوپر وہ کہہ رہے ہوتے ستاروں کی چال ایسے چل رہی ہے. نہیں، یہ وہ کنڈیشن آ رہی ہوتی ہے، اس کی کنڈیشن ہے جس در سرکار رسالت میں آپ نے کہا کہ ہر شخص کی زندگی میں مفہوم ہے، دو راہ آتا ہے، اینڈ یو ہیو ٹو چوز دا پاتھ کہ آپ نے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے. اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے اب چنوں گا کہ مجھے جانا ہے جی مدان کی طرف، میں یہاں سے اگر کلمہ چوک والا راستہ لوں گا تو اس راستے پہ مجھے کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ مجھے وہ سارا وہ جو سینما ہال کیو سینما وغیرہ وہ آئے، وہ نہیں آئے گا. میں جیل روڈ سے جاؤں گا کیو سینما آئے گا، پھر یہاں کا مجھے اچھرا بازار نہیں آئے گا. دیٹ واز مائی ڈیسیژن. تو وہ جو دیکھ کے بتا رہا ہوتا نا نہیں ہونے نہیں، there is no if condition applying on you yet. Wait for the if condition. ٹھیک سر، یہ اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. بٹ ان دا سیم ٹائم آئی بلیو، حضرت اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا. You can do this.
Where Quran says کہ تم ایسا کلام کیوں نہیں پڑھتے کہ مردے پکار اٹھیں. Means there is a possibility you can do and you can actually make it happen. کہ if کی کنڈیشن جو کل لگ رہی ہیں آج لگائیں نا, وہ لگا سکتے ہیں. وہ ایک if کی کنڈیشن ہر وقت اویلیبل ہے کہ اگر تم ایسے کرو تو وہ جو if کل آنا ہے وہ آ جائے گا. اچھا, ایک چھوٹا سا کلیش ہو جاتا ہے اس بات پہ. سوال ایک ہے, وہ اکثر لوگ کرتے ہیں, اگر لکھی گئی تحریر ہے تو پھر تو لکھی گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوشش کس بات کی. سر لکھا گیا پھر اس کے سر انجام اور اختتام لکھا گیا نا, اس کو تو ویسے بھی کہتے ہیں ذرا ڈیٹیل اٹ از اے بگ ویری بگ کنفیوژن اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اے کنفیوژن. فاسٹ بن جاتا ہے کنفیوژن ان دا سینس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ زندگی کی اسٹیج میں اس جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ یو آر ویری کنفیوز واٹ ٹو ڈو واٹ ٹو ناٹ ڈو, کہاں جائیں کہاں نہ جائیں, کیا کریں کیسے کریں کیوں نہ کریں. اسپیشلی آپ بڑے ڈسٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں. یو تھنک کہ اسپرچولی مینٹور کا ہونا ہر انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. مینٹور تو ہوتا ہی ہے سر, مینٹور کے بغیر تو نہیں چل سکتا. دیر از آلویز سم ون, ٹھیک ہے, جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے بتاتا ہے. میں اسکول گیا پڑھنے کے لیے تو مجھے نہیں تھا پتا کہ ایف کو ایف بولنا ہے. میرے لیے تو محض 2 ڈنڈے تھے لگے ہوئے, انہوں نے بولنا کی nobody knows کہ پروناؤنس کیسے کرنا. کو پروناؤنس کرنا سکھانے والا ہوتا ہے, مانے یا نہ مانے, قائل ہوں یا نہ ہوں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. ہم اس کانٹیکس میں بات کو لے کے ہی نہیں مزہ آتا کہ جی آپ کہیں درگاہ پہ جائیں اور پیری مریدی والے اس میں سارے دیں, بٹ اسٹل یو نیڈ سم ون ٹو گائیڈ. کتاب لفظ دیتی ہے, کتاب پڑھنے سے آپ کو وہ معنی ملیں گے جتنا آپ کا ایکسپیرینس ایکسپوئر تجربہ ہے. لیکن جب کوئی پڑھائے گا وہ اپنے ایکسپیرینس اور تجربے کے مطلب آپ کو نکال کے دے گا جو آپ کے پاس نہیں. بالکل. اور لکھنے والا اگر وہ مصنف خود ہے وہ پڑھائے گا تو وہ حقیقی معنی آپ کو نکال کے دے گا, یا اسے وہاں سے تعلیم ہوا جسے اس کے متعلق پتہ ہے. تو اس لیے کہتے ہیں یو شوڈ ہیو سم ون ایٹ لیسٹ آپ کو گائیڈ کرے. ایک اور کنفیوژن یہ ہے نا کہ ہم ڈیوائڈ بہت ہوئے ہیں, کنفیوژن بہت زیادہ ہے سوسائٹی کے اندر. ہر بندہ اپنی ریٹنگ کی ایک مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ہر بندہ اپنی ان سینس یہ بھی کہہ سکتے ہیں جہاں اچھے لوگ ہیں, نو ڈاؤٹ بہت اچھے لوگ ہیں, نوسر باز بھی ہیں, دکاندار بھی ہیں, جو لوگوں کو ایک روپ کے اندر سینٹ کے روپ میں لوٹنے لگے ہوئے ہیں یا ان کے اسپیشلی ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں. ایسے موقع پہ بھی کنفیوژن بہت زیادہ ہوتی ہے کہ واٹ ٹو ڈو. یار بندہ کدھر جائے, آپ ایک ڈائریکشن لیتے ہیں. سپوز میں کہتا ہوں جی اسد ابرار از اے مینٹور, سو یا مجھے کوئی مینٹور کہتا ہے, میں اسپیشل مینٹور کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو وہ چیز تھی جس کی میں تلاش میں ہوں, یہ کمی میرے اندر ہے یا ہم جس کو تلاش کریں اس میں ہے, پرابلم کدھر ہے؟ اچھا دونوں طرف ہوتی ہے. اچھا دونوں طرف ہوتی ہے. ہم آئیڈیلائز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار مینوں مینٹور چاہیے ایسا, اینڈ اشارہ کرے گلاس اڑ رہا ہے, کرامتا دکھاتا ہے, پھر اینڈ تینوں دیکھے بارش ہو جائے, ایسے کرے یہ ہو جائے. ایسے نہیں ہوتا, یہ شوق دو بازی ہوتی ہے. بھائی جس کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں, آپ کسی مذہب سے ہیں, اس چیز سے قطع نظر کرتے ہیں, آپ مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, جو بھی ہیں, جس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے, آپ کا جو پیغمبر تھا کیا وہ ایسے کرتا تھا؟ کیا آپ کے پیغمبر نے کبھی اشارہ کیا کہ گلاس اڑتا ہے؟ کبھی آپ کے پیغمبر نے اوپر اٹھا کے سر دیکھا بارش ہو گئی تھی, جبکہ ملائکہ مقربین اور خدا نے اتنا اختیار دے رکھا, اس کے باوجود بحیثیت انسان انسانیت کے تقاضے پورے کیے ہر پیغمبر نے. جدوں وہ پیغمبر نے نہیں کیتا تو بعد میں آنے والا اگر ایسے کوئی کرے گا وہ شوبدہ باز تو ہو سکتا ہے, گائیڈ نہیں کرے گا. اور جو اس طرح کی چیزوں پہ بلیو کر لیتے ہیں تو پہلی پرابلم تو بلیور پہ ہے, جن نے یقین کیتا. شوبدہ باز تو دکھا رہا ہے نا اپنا شو. کئی بندے آئے
اگر اس کے پاس 50 بیٹھے ہیں تو 100 ایسے بھی ہیں جو گزر کے چلے گئے جنہوں نے نہیں مانا. آپ ان 100 میں کیوں نہیں, آپ ان میں کیوں ہیں جو بیٹھ گئے ہیں؟ دیٹ از یور فالٹ. اور جو رائٹ سائڈ پہ رائٹ لین پہ لے کے چلتا ہے نا, وہ یہ اس قسم کی شبہ بازیاں نہیں ہوتی. وہ آپ پہ کام کرنا شروع کرتا ہے. یہ سٹارٹس, اگر آپ جائیں تصوف کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم روح پہ کام کرتے ہیں. اور کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مذہب کچھ کہے اور وہ یہ کہے کہ نہیں 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 میں تو اکھاں بند کر کے نماز پڑھ لی. میری تو ہو گئی ہے, ہو گئی ہے تو پھر میں تو پریشان ہی ہوں. نبی تو پھر پڑھتے رہے جی تہاڈی اکھاں بند کر کے ہو جاندی ہے تو انہاں نوں تے اکھاں بند کرن دی بھی لوڑ نہیں سی. جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے. انبیاء تو ہر طرح کا فعل ان کا ہے ہی رضا الہی کے لیے. بے شک وہ تو اس منزل پہ کہ جہاں وہ تھے ہی, خدا نے کہا کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں کام کرتے ہیں. تو جب آپ جائیں یہ دیکھیں کہ کس قدر ٹکراؤ ہے فرائض کی ادائیگی میں. اگر فرائض, باقی چیزیں نہیں, بات بڑا کیٹیگوریکلی فرائض کی ادائیگی میں ٹکراؤ ہے تو بندہ فارغ ہے. واہ واہ واہ, بڑا کلیئر ہے, بڑا کلیئر ہے. کوئی اتنی اس میں فرائض کی ادائیگی سے ٹکراؤ ہے بندہ فارغ ہے. پیرامیٹرز ہیں نا آپ کے سامنے. پھر وہ بات کرتے تھے وہ مجذوب اور یہ اور وہ. دیکھیں قرآن نے کہا کہ وہ جو دیوانے ہیں مجنوں ہیں جن کی عقل کام نہیں کرتی ان پہ شریعت ساقط ہے, لیکن اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں ہوتی جنہیں آپ دیکھیں اور کہ پائن نمبر پہ لا دے رہے ہیں, یہ نہیں ہوتا. اصل میں وہی والی بات کے دونوں طرف پرابلم ہے. ہم جو تلاش بنانے والے میں زیادہ پرابلم ہوتی سر. میں نے کسی کو بنایا ہے اس میں پرابلم زیادہ ہے کہ میں نے ایکچولی اسے بنایا, میرے بغیر نہیں تھا بنتا وہ. اگر میں بندے کا پتر ہوں تو کبھی نہیں بن سکتا. رولا یہ رولا اپنے آپ سے. وہ مجھے میرے استاد کہا کرتے تھے کہ ان کے آگے سے استاد نے انہیں کہا نا, ان کے مرشد کہتے تھے کہ ایک ٹھیک ہو جائے نا سب ٹھیک ہو جائے. بہت ایک ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ہم نے پوچھنا وہ ایک کون ہے, تو کہنا وہ ایک تم خود ہو. اپنا آپ ٹھیک کرنا ہے, اپنا آپ ٹھیک کرنا ہے. کچھ کرو نہ کرو یار, وہ کہیں کچھ کر نہ کر یار, مطلب ایٹ لیسٹ اچھے کام کرو جس سے لوگوں کو کچھ بھلا پہنچتا رہے. باقی چیزیں پھر چلو معافی تلافی بندہ کرا لیتا ہے, کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. ایفرٹ کرتے رہو اچھا کرنے کی اور ایٹ لیسٹ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ دیتے. کیا بات ہے. اچھا سر, جدید جو اینتھروپولوجی ہے اس کے اندر انسان کو ایک سوشل اینیمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے انسان کی وہ کون سی ایسے خصوصیات بے شمار ہیں لیکن بہت اس کو ڈفرینٹ کرتے ہیں ایک انسان کے معراج پہ جب پہنچاتے ہیں کہ لگتا ہے یار آپ کو بھی فخر ہوتا ہے کہ یار میں ایک انسان ہوں, اللہ تعالیٰ نے اشرف مجھے بنا کے بھیجا. بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں لیکن پھر بات وہیں پہ ہے نا. قرآن میں سورہ بقرہ ہی پڑھنا شروع کریں. میں کہا سمن بکمن, گونگے اندھے بہرے ہیں, ان کے دلوں پہ مہر لگی. اور پھر وہیں پہ آگے چل کے گفتگو کی کہ زمین پہ رینگنے والے حشرات سے بھی گئے نا. کیا وہ جو دوسروں کو ڈنٹ دے رہے ہیں, وہ جو دوسروں کو نقصان دیتے ہیں, جو سچی بات پہنچتی ہے اسے آگے نہیں پہنچاتے, انتشار پھیلاتے ہیں, پرابلمز کھڑی کرتے ہیں, جو بولتے ہیں تو ان کی زبان سے انتشار, نیگیٹیوٹی, نیگیٹو وائبس, ان کا اور ہی بڑا نیگیٹو ہوتا ہے نا. وہ نہیں ہے, وہ واقعی وہ سوشل اینیمل ہے. وہ جو تھیوری ہے نا پوری بیٹھ رہی ہے نیا ایکچولی سوشل اینیمل when we are doing that. اگر ایون میں بھی کر رہا ہوں جی, اگر میں بھی کر جاتا ہوں تو آئی ایم آلسو ان دیٹ کیٹیگری. یہاں پہ میں نے کیا تو یار یہاں پہ میں اس کیٹیگری میں فال کیا کہ میں 2 پیروں پہ چلتا پھرتا انٹریکشن کرنے والا ایک جاندار بن گیا جس نے محض اپنے مفاد کی خاطر سچ کو توڑا, انتشار پھیلایا اور اپنے پلیئر کو زیادہ فوقیت دی, پرائورٹی دی. دوسرے وہ ہیں جن کے بارے میں کہا کہ ہاں وہ جو اشرف, ہم تو کہہ دیتے ہیں بڑی خوشی سے اشرف المخلوقات. میرا شروع سے اس پہ سٹانس
تھوڑا رہا ہے معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے تو اشرف المخلوقات کا مطلب انڈرسٹینڈ کرنا ہے تمام تر مخلوقات سے درجہ فضیلت پر آ جانا، اور افضل وہ ہے کہ جس کی گفتگو سنے تو جو محکوم ہوتا ہے نا وہ بات کو تسلیم کرتا ہے، مان لیتا ہے، فضیلت کا قائل ہوتا ہے کہ ہاں یار ایسی گل بن گئی ساڈی تے ایتھے کوئی ہمسایا نہیں دے مانتا کیونکہ ہمارا فعل ویسا ہمارا فعل ہے ہی نہیں، ہم تو ہے ہی نہیں اس کیٹیگری میں. تو اس مقام پہ پہنچنے کے لیے آپ کو اپنا اندر مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی طلب کو اس کی خواہشات اس کی طلب کے سپرد کرنا پڑتا ہے. جہاں وہ کہتا ہے کہ وہ جو میری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، مشہور یہ حدیث قدسی ہے. اور ہوگا وہی جو اب اس میں کیا ہوتا ہے when you start sacrificing your desires and wishes، نہیں یار جو اس نے کہا وہ کرنا ہے، اس نے کیا کہا ہے ارد گرد والوں کو بینیفٹ دینا ہوگا، اسٹارٹ ود دا بینیفٹ، یو اسٹارٹ ود گیونگ بینیفٹ ٹو ادرس. یہ صوفیزم میں یہی چلتا ہے کہ آپ پہلے دوسروں کا خیال کرتے ہیں اپنی ذات کو پس پشت ڈال کے. جب یہ کرتے ہوئے آپ گریجولی بڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کی ڈیزائر آ رہی ہوتی ہے، اس کی پہلے نفی کرتے ہیں، اس کو آگے رکھتے ہیں، نفی کرنی پہلا درس ہی ہے، نفی کرتے آگے بڑھتے ہیں. ایک ٹائم یہ آتا ہے پھر آپ کی اپنی ڈیزائر ایکچولی رہتی کوئی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں جو تو کہہ رہے ہیں وہی ہے، پھر وہ کہتا نہیں اب تو مانگ، بندہ کہتا بس میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر بندہ کہتا نہیں اب میں نے کیا مانگنا ہے، میں اس میں جو تو کہہ رہا ہے میں اس میں رہا. So this is the stage where you can claim to be اشرف المخلوقات، کہ ہاں یہ وہ مقام اشرف ہے، فضیلت ہے کہ ہاں بھائی کہتے ہوں. جب آپ کی مانی جا سکتی ہے پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر آپ شوبدہ بازی نہیں کرتے. آپ کے پاس کوئی آتا ہے آپ کہتے ہیں دعا کرو میں بھی کہا جائے. This is how it works. کیا بات ہے. اصل اورا ہوتا کیا ہے، کیا یہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ سپوز جیسا آپ نے فرمایا ہر انسان کا ایک اورا ہوتا ہے، ہم 3 لوگ 4 لوگ یہاں جتنے بھی ان کے اورا ہیں، تو ایک بندے کو یہ فیل ہو سکتا ہے کہ یار میرا اورا جو ہے وہ نہیں ٹھیک، یا میں نیگیٹو وائبس دے رہا ہوں، یا یہ بندے کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا، اور اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے کہ بندہ ٹھیک کر سکتا ہے اورا کو. بالکل ایسی we can do this. اچھا ابن خلدون نے سوشل چینج پہ بات کی ہے، آپ دیکھنا شروع کریں نا، پڑھنا شروع کریں. ابن خلدون نے غیر بہت کھول کر رکھی ہے. ابن خلدون نے جب سوشل اس پہ بات کی نا، چینج پہ، وہیں پہ ایک تھیوری اندر سے نکلتی نظر آتی ہے. یو کین آلسو کیلکولیٹ کہ ایٹ لیسٹ آپ کی لائف میں چلنے والے اگر آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے نا، آپ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد ایک اسپیسیفک سرکل. اورا جو ہے اس کے 2 ڈائمینشن ہو رہی ہوتی ہیں، 2 طرح سے ڈویژن ہوگی. ایک وہ جو انسٹنٹلی فرحان صاحب از سٹنگ اور میں وائبس کیچ کر رہا ہوں، وائبس کیچ کرتا ہے بندہ. خلدون سے اس کے شعائیں جو ہیں منعکس ہو کے آتی ہیں ایک جسم سے دوسرے جسم. اوکے. تو اب وہ جو شعائیں ٹرانسمٹ کرتی ہیں خلدون سے اس کے کانٹیجیس بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ اسی طرح ٹرانسمٹ ہو رہی ہے. اور وہ صرف بیماری فزیکلی نہیں ہوتی، وہ آپ کے دماغی فطور بھی ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں. آپ کبھی جاتے ہیں کسی بندے سے ملتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ کو بھائی بچی نہیں آتی، نہیں یار مجھے بھائی بچی نہیں، کیوں یار اس کا اورا بڑا نیگیٹو سا ہے. کچھ لوگ آپ کو بڑا فیل ہوتا ہے ڈومینیٹنگ ہے، کچھ لوگ ایسے آپ کو فیل ہوتا ہے بڑے سبمسو سے، کچھ لوگوں کے بولنے سے پہلے صرف اس کے دیکھنے سے آپ فیل. بالکل 2 ڈفرنٹ تھنگس، 2 ڈفرنٹ ورڈز. ایک وہ جس کے پہلے میں نے بات کی، دیٹ از ٹوٹلی کنیکٹڈ ود یور اسپرچل ورلڈ، آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے، اس کا امپیکٹ آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک وہ ہے جو ملتے ہی آپ امپیکٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس بندے کا، آپ کو اچھا نہیں لگتا. اب اس کے بارے میں جب اچھا نہیں لگتا، حضرت علی اور حضرت عمر کی گفتگو ہے جہاں پہ خوابوں پہ بات کی کہ خواب سچے جھوٹے اور اس طرح کی بات چلتے ہوئے کہنے لگے کہ وہاں پہ اکثر جب تم سوتے ہو تمہاری روحیں اکٹھی ہوتی ہیں نا، قرآن نے بھی کہا کہ جب سوتے ہو روحیں نکال دیتے ہیں، کیونکہ جہاں وہ روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، جس سے تمہاری روح مل جاتی ہے اس سے پہلی ملاقات میں تمہیں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے.
पॉजिटिव ऑरा डेवलप हो रहा होता है, वाइब्स आ रही होती है। और जहाँ नेगेटिव होता है, जहाँ पे तुम्हारी रूह नहीं मिलती, खिंच जाती है, पहली दफा मिलके भी ऐसा लगता है यार नहीं तनाव। अब ये चीजें हो रही होती हैं और आपका इम्पैक्ट अपने इर्द गिर्द बंदों पे बड़ी देर तक रहता है। आप नहीं, आपके बड़े दोस्त होंगे, मेरे भी दोस्त हैं, कुछ हंसते हैं, मजाक भी कर रहे होते हैं, गैर मौजूदगी में शक्ल भी लगा रहे होते हैं, मैं भी लगा रहा होता हूँ, वो आपने और दिया हुआ कंटिन्यूस हिटिंग के बाद वो बना होता है ना। कम टू दैट पॉइंट के इफ यू वांट टू चेंज इट, तो वो पहला यही है, कैथारसिस करना पड़ता है, जो आजकल हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं, इवैल्यूएशन करनी है। आप इवैल्यूएट करते हैं, कैथारसिस करते हैं, और इसकी जो पुरानी प्रैक्टिस ये है कि बिफोर यू गो टू योर बेड, वो जिसे मेडिटेशन मुराकबा कहते हैं, यार सिट क्लोजली एंड क्लोज योर आईज, आंखें बंद करके बैठे, डू नथिंग, जस्ट थिंक अबाउट योर होल डे एक्टिविटी। और नहीं समझ आती तो किसी की जगह पे रख के, उसको अपनी जगह पे रख के अपना एक्शन करवा के खुद पे देखें क्या समझ आ रही है, तो फिर बंदे की ऑटोमेटिकली करेक्शन होने लग जाती है। ये तब ही आप करेंगे जब आप चाहेंगे कि आपके अंदर खुद एहसास होगा इस बात का, तो फिर एहसास नहीं है, आप करेंगे ही नहीं, चेंज आएगा ही नहीं। आपका क्वेश्चन एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चन, जिस तरह आपने क्वेश्चन किया यार ये हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, क्योंकि आपका सवाल कह रहा है कि यू वांट टू चेंज इट। इसमें लाजमी नहीं आप नेगेटिव है, आप इसे इम्प्रूव कर सकते, यू कैन डू। जी वेरी नाइस, बड़ी अच्छी बात है। जरूरी नहीं आप नेगेटिव हो, आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें आप इम्प्रूव करते हैं जो आपको लगता है कि यार नहीं ये बदलनी चाहिए, ये बदलनी चाहिए, इसको बेहतर करें, या मैं मजीद इसको बेहतर करूं। एक खास डायमेंशन होती है जिसमें आपकी एक्चुअली एग्जिस्टेंस जो होती है ना, वो इफेक्ट दे रही होती है। आप इसको महसूस करते हैं या नहीं करते, आप किसी ऑफिस में जाएं जहां पे अकेला अफसर बैठा हो, उसकी एग्जिस्टेंस कितनी देर से वहां पे होती है, 2-3 घंटे 4 घंटे से बैठा होता है ना, तो उसकी प्रेजेंस ऑफिस की फिजा के माहौल को तरतीब दे चुकी होती है। वेरी गुड पॉइंट। और इसको आप तब फील करते हैं, एंटर होते ही आपको कमरे की फिजा बताती है कि बंदा कैसा है। बंदे से इंटरेक्ट करने से पहले कमरे की फिजा बता देती है बंदा कैसा है। किसी जगह जाके आप ऐसे हो जाते, फिजा आपको खामोश करा देती है कि नहीं। किसी जगह जाके आप कंफर्टेबल होते हैं, यार ये तो बड़ा लाइट, बड़ा पार्टिकल्स जो होते हैं फिजा में फैले हुए, वो ही लाइट इफेक्ट देना शुरू। अरे वाह, अरे वाह। और वो उस बंदे के होते हैं, वो उसका हो रहा जो उसने उस जगह, ये उसी का हो रहा होता है। इसकी एक रिसर्च भी है, अगर आप देखें ना जी, बहुत सारे, अब तो खैर एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर दैट वाज द चाइनीज था कोई, उसने जो किया फर्स्ट टाइम, जो मेरे तक पहुंची, बाकी वल्लाह आलम और भी लोगों ने किया होगा जी। वो 3 गिलास पानी लिया, एक पे उसने गालम गलोच करनी, एक पे सिर्फ उसने बिस्मिल्लाह पे दूध पढ़ना, जमाने के बाद तीनों के अंदर उसने डिफरेंट किस्म के इम्पैक्ट देखे। गाली गलोच वाले पे उसने नेगेटिव देखा, बिस्मिल्लाह जिस पे पढ़ी उस पे और था, जिस पे दूध पड़ता रहा और था। फिर उसके बाद मैंने एक और रिसर्च भी देखी, हाँ वो पौधे जिनके पास जाके गुफ्तगू आप करें ना पौधों से, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ये रिसर्च किया हुआ, ये रिसर्च बेस्ड फैक्ट है, जिनसे आप गुफ्तगू करते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। और एक पैरेलल पौधा रखा गया जिसे कोसता गया, बुरा भला कह के, वो रिसर्च बकायदा फॉर्म की थी, ग्रोथ ही मर गई यार। वो ये इंसानों का हाल है। तो ये आपके बॉडी का इम्पैक्ट आता है, पूरे माहौल पे होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, सूफी कौन है? सूफी की पहचान क्या है? मतलब होता है ना यार ये बंदा बड़ा सूफी है, एक तो मजाक में ही कहते हैं यार है बड़ा सूफी साहब है, सूफी साहब है को बच के रही। एक बात सच में जिसे देखे ना आप कहते यार बंदा सूफी तो ना किया। सूफी से तो आ जाता है वो जो थे अहले सुफा जो थे जी, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो एक थड़ा या जो भी नशस्त कह लें, उधर बैठा करते थे। वो क़ुरबा थे जिनके पास कुछ सामान वगैरह रहने की कुछ जगह नहीं थी, और वहां पे बैठना उन्होंने, वहीं पे खाना पीना, फिर नमाज अदा करनी और जिक्र अस्कार में मशगूल रहना उन्होंने, वहीं से फिर आगे सिलसिला चला। दैट इज समथिंग एल्स। अभी जो हमारे पास स्टोरी है वो अलग है, ये अलग है, ये एक अलग है। ये एक है जो आमतौर पे हम सूफी का वर्ड यहाँ से ड्राइव कर रहे होते हैं। अदरवाइज अगर आप कुरान में जाके देखना शुरू करेंगे
تو آپ کو کرسچینٹی میں بہت زیادہ ریفرنسز کا ملے گا. وہ جنہوں نے خود پہ وہ ترک دنیا واجب کر لیا، قرآن نے کہا کہ ہاں اگر انہوں نے کر لیا تھا، اس آیت کو میں کھول کے اس کی تشریح کر کے بتا رہا ہوں، اب مجھے ایگزیکٹلی اس کا نمبر بھی نہیں یاد. اگر کر لیا تھا تو پھر انہیں چاہیے تھا جو جو انہوں نے خود پہ واجب کیا اسے پورا کرتے. ترک دنیا اول کرنا نہیں چاہیے، پھر جو کر لیا سی وہ پورا کرتے نا جڑا کام پڑیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی جس چیز کو پکڑتے ہو پھر پوری کرے کرو نا. کلام الہی میں بھی یہی بات ہے. اور ہمارے نارملی کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے صوفی کون ہے؟ وہ جس نے ترک دنیا کیا ہوا ہے وہی صوفی ہے، جبکہ یہ ضروری نہیں ہے. ترک دنیا میں رہتے ہوئے لذتوں کو ترک کر دینا ہے سم تھنگ ایلس، اور دنیا سے لگ جا کے بیٹھ جانا، گوشہ نشینی کر دینا ہے سم تھنگ ایلس. اور جس کو دیکھ کے ہی آپ کے وہ آ جائے خیال، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکچولی بڑا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہیں بالکل ہوتے ہیں، فرائض پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جن کے چہرے پہ آپ کو وہ سافٹنس، حلاوت، نرمی، محبت نظر آتی ہے، نگاہ میں حیا، اور وہ آپ کو محبت نظر آتی ہے. دیر آر سو مینی پیپل، لیکن وہ شعبدہ باز نہیں ہے، تشہیر نہیں کرتے، وہ خاموش رہتے ہیں نا، وہ اپنا کام کرتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. وہ بس ان کی لو لگی رہتی ہے، اور ہے بے شمار کنیکٹڈ. یو آر آلسو کنیکٹڈ یار، وی آل آر کنیکٹڈ. یہاں پہ بھی میں اعتراض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہاں بس وہ ہیں دیر آر سم اسپیسیفک پیپل جو کنیکٹڈ ہے. نہیں، وی ایوری ون از کنیکٹڈ یار. آپ کے اندر یہ تھاٹ کا آ جانا یہاں پہ یار کہیں خدا تو میرے سے ناراض نہیں، کہیں یہ میرے سے تو نہیں ہو گیا، یہ نہیں بھی آتا، یہی تھاٹ آ جانا یار اف آئی ایم ڈوئنگ رائٹ تھنگ اور ناٹ. یہ کنیکٹیوٹی کی نشانی ہے. یو گائز آر کنیکٹڈ. آپ کی سانس کا چلنا ہی کنیکشن کی دلیل ہے. کنیکشن نہ ہو تو یو کین ناٹ سروائیو. کنیکشن کو آپ کس قدر یوٹیلائز کر رہے ہیں، وہ ہیں جو یوٹیلائز کرتے ہیں اور وہ بدرجہ بڑھتے ہوئے ذرا قربت میں قریب ہوتے ہیں. آپ وہیں پہ جہاں پیدا ہوئے میرے جیسے اوتھے ہی رہ جاتے ہیں، فرق کرنا ہی ہے. ہاں لیکن وہ بھی تو دیکھیں نا کہ بالکل آپ کی بات سے کہ ہم کنیکٹ ہیں تو ہم پہ مہربانی ہے نا، ورنہ ہم تو اس کے قابل نہیں. سر کل میں پرسوں بات کر رہا تھا، اپنے شو میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا واٹ از بلیسنگ. بلیسنگ کو باہر سے کسی چیز کا مل جانا بلیسنگ نہیں ہے. بھئی آپ کا اور میرا ہونا بلیسنگ ہے. کیا کہیں پہ لکھا گیا تھا کہ اسد کا پیدا ہونا فرض ہے یا فرحان کا پیدا ہونا فرض ہے؟ کوئی فرض تھا کسی پہ؟ نہیں تھا. اس خالق نے مجھے پیدا کر دیا، آپ کو پیدا کر دیا، یہی سب تو پہلے یہی بلیسنگ ہے. مطلب میرا ہونا اور خود کو محسوس کرنا، اور آج یہ گفتگو کر لینا، آپ کی اور میری گفتگو کرنی، اور اس میں یہ ڈسکشن کا آ جانا جہاں پہ ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہاں یار اگر نہ بھی ہوتے تھے کی کر لینا سی. مطلب کی کر لینا سی، کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی. جو ہے دس از آلسو اے بلیسنگ. اور پھر ہر سانس کا چلنا، ہر طرح سے وجود پورا ہے، کیا چیز کمی ہے؟ اس سے کیا بلیسنگ؟ میکسیمم یہی ہوتا ہے میرے کو پیسے نہیں ہے یار، وہ کوئی بڑی گڈی ہے، میرے کو بڑی گڈی نہیں ہے، میرے کو موٹر سائیکل ہے، پیدل ہوں، یہ ہے. بٹ ٹھیک ہے، اٹ ہرٹس. آپ کو ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے. جیسا ڈیجیٹل ایرا جو ہے، مطلب اب ہم بیک ان 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں اور آج کا دور دیکھیں، اٹس ویری فاسٹ. ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے، ڈیجیٹل دنیا بھی ہے، اینڈ یو آر اگین وی آر کنیکٹڈ ود دا گیجٹ سسٹم، چیزوں کے ساتھ ہم ہر چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بٹ سم ٹائم سم ہو آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں چیزوں کے ساتھ، لیکن کمنگ بیک ٹو اگین آپ کو پھر کنیکٹ ہونا پڑتا ہے مذہب کے ساتھ، آپ کو کنیکٹ ہونا پڑتا ہے اپنی روح کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ کنیکٹیوٹی کتنی امپورٹنٹ ہے اس ڈیجیٹل ایریا میں، جہاں پہ ہمیں بہت ترقی بھی نظر آتی ہے، بیزارگی بھی بڑی نظر آتی ہے. سو اپنے واپسی کنیکشن کتنا امپورٹنٹ ہے، اور کس طرح اپنے آپ کو بندہ کنیکٹ رکھ سکتا ہے اور رکھنا چاہیے بھی؟ تو اس پہ میں کرنا بھی چاہتا تھا، بتایا ہاں میں اس پہ پورا میں نے شو پلان کیا تھا کہ یار یہ بے چینی جو ہے نا یہ کیوں ہے. بیسیکلی یہ بے چینی کی بات بالکل ایسے ہے. جتنے آپ کے پاس آپشنز ہیں، گیجٹس بڑھیں گے، اتنی زیادہ آپ کی کنفیوژن بڑھے گی. کنفیوژن کاز بے چینی.
फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, परेशानी होना शुरू हो जाती है। आपके सामने अभी एक चीज होगी ना खाने के लिए, आप चुप करके खा लेंगे, दो चीजें होंगी आप डिसाइड करके थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। चीजें बढ़ जाएंगी ना, जब बूफे करने जाते हैं बंदा परेशान होता है कि खाना है कि नहीं खाना, और जब कॉन्टिन्यूसली इसी तरह की चीज आपको हिट करना शुरू करते हैं, आपकी कंफ्यूजन बढ़ना शुरू हो जाती है। कंफ्यूजन इवेंचुअली बेचैनी में, ओ यार उधर नहीं जाना यार, वो बड़ी परेशानी होती है यार, ऐਵੇਂ समझ नहीं आता यार। फिर बंदा एक्स्ट्रा, जब यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, तो वो आपको इतना ऑक्यूपाई रखती हैं कि वहां जाने से पहले आपको सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं उसे जाके करना की है, अच्छा इतने लोग होंगे, मैंने बैठना किसके साथ है। जब आपको बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़े, एंड यू हैव टू चूज कि आपने किसके साथ बैठना, तो आप सोचते हैं। उधर पहुंचने से पहले ही आप ऑक्यूपाई हो जाते हैं उधर की सिचुएशन से। बिल्कुल ऐसे वो सिचुएशन आपको पकड़ लेती है। ये बड़ी नॉर्मल सी एग्जांपल है ना। लेट्स कम टू द गैजेट्स, आई हैव सो मेनी ऑप्शंस, एंड गैजेट्स के अलावा गैजेट्स के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस है ना। बिल्कुल ऐसे आई हैव अ सेल फोन, आप देयर आर आल्सो मेनी अदर ऑप्शंस, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, और फिर इसके अलावा और भी बेशुमार किस्म की चीजें हैं हमारे पास। जस्ट कीप स्क्रॉलिंग एंड सीइंग थिंग्स। उससे क्या होता है, आपकी बेचैनी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपका अटेंशन टाइम स्पैन डिस्टॉर्ट होता है, खराब होता है, तबाह होता है। हमारा अटेंशन टाइम स्पैन आ गया 15 सेकंड, बिल्कुल 20 सेकंड, इस पे आगे ठहर गया। अब इससे ज्यादा हमारा अटेंशन टाइम स्पैन नहीं रहा। 15 सेकंड तक चेंज मौजूद, चेंज मौजूद, चेंज मौजूद, चेंज। हम इतने कंफ्यूज्ड और बेचैन हो चुके हैं, किसी एक चीज पे ठहरते नहीं है। कंफ्यूजन एंड बेचैनी मीन्स कि यू आर एक्चुअली, अब आप कंसिस्टेंट नहीं रहे किसी एक चीज पे, आपके अंदर ठहरने का सब्र तहम्मुल नहीं रहा। इसकी वजह से कंफ्यूजन, जब ये इतना तहम्मुल और सब्र नहीं रहता, फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने से छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां भी हो जाती हैं, और फिर इसी तरह ना खुशी आपकी जिंदगी पे देर पा असर रखती है, ना किसी का गम। आप मोबाइल पकड़ के बैठे होते हैं, मोबाइल पकड़ के ऐसे यू जस्ट स्क्रॉलिंग थिंग्स, एकदम से खबर मिला, अच्छा नहीं रहा, हाँ यार बड़ा अफसोस हुआ यार, अच्छा बड़ा अच्छा बंदा था, सही कह रहे थे, हाँ 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 हाँ, खत्म। 2-3 स्क्रॉलिंग, बंदा खत्म। पहले फर्क था, ऑप्शंस बढ़ने से बेचैनी बढ़ती है, और उसमें वाहिद हाल ये है कि यू शुड फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ। आपको अपने आप के साथ तन्हाई में लम्हात चाहिए। आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, आपका कथारसिस, आपके नेगेटिव किस्म की वाइब्स, ऑरा, थॉट्स, हर चीज एड्रेस होती है। आपके अंदर आगे बढ़ने की चाह, आपकी प्लानिंग, आप करना क्या चाहते हैं, सारी चीजें आप तब कर पाते हैं जब आप अकेले बैठे। और तन्हाई जो है बोरियत का सबब नहीं होती, तन्हाई आपकी बेचैनी खत्म करने का वाहिद जरिया है। जब आप महसूस करें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं, बेचैन हूं, टॉक टू योरसेल्फ, अकेले बैठे, वेयर एवर यू वांट टू, कल्ले बैठ जाओ। एनवायरमेंट अच्छा मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी तरह के चले जाए पहाड़ों शाड़ों में एंजॉय करें। नहीं तो कोई गल नहीं, कहा तो लॉन है, वो भी नहीं है। अगर वो भी नहीं है जी, आप अकेले रात को बत्तियां शत्तियां बंद करके अपने बेड में अकेले बैठ जाए, दीवार के साथ टेक लगाएं, जस्ट सिट एंड टॉक टू योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करें, अपने आप को वक्त दें, डू आस्क कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या करूंगी, क्या मैं ये ठीक कर रही हूं कि नहीं कर रही, मैं क्या करना चाहिए। इससे आपकी चीजों की रक्षा हो जाएगी, बेशुमार चीजें ठीक हो जाती है। अपने आप से बात करना बड़ा बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। असि रेडियो से जाने हैं ना, जब मैं कहता हूँ दिस इज आरजे टॉक्स, इधर आवाज करने आ रही है, ऐसे बातें कर रहा हूँ, मैं अकेला बैठा हूँ ना, आपकी तो कॉल सुनने वालों की तो आपको भी मुझे बाद में आ रही होती है, पहले मेरी बात और आपकी बात अपने कानों में जा रही होती है। हम ना चाहते हुए भी ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीख लेते हैं अपने मुंह से कह के। बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ अच्छा करने की फिर कोशिश भी कर लेते हैं,
کدی کدی ساڈے کولوں غلطی نال کچھ اچھا ہو بھی جاندا ہے. اچھا چلے اب بات چھڑیے ریڈیو کی، براڈ کاسٹنگ کی بات چھڑیے. تو ظاہر بات ہے بہت سے دیکھنے والے ہیں جو براڈ کاسٹنگ جانا چاہتے ہیں. ریڈیو کا بڑا پیشن ہوتا ہے لوگوں کو، شوق بھی ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے لیکن سیکھتے کم ہے. سو وٹ ڈو یو ریکمینڈ دیٹ اینڈ وٹ ڈو یو تھنک براڈ کاسٹنگ کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اور آپ کیا لگتا ہے یار اچھا براڈ کاسٹر میں یہ وصف ہونا بہت ضروری ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اچھے براڈ کاسٹر بننے کے لیے آپ نا فرحان خان صاحب کو سنیں. نہیں سچ بتایا نا یہ بڑی لمبی جرنی ہے اور اس میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے سر، بہت ضروری ہے سننا، ضروری ہے نا سننا، اپنے آپ کو سننا. پہلے کسی کو سنیں پھر اپنے آپ کو ریکارڈ کر کے سنیں. ہمیں وہ آپ نے بھی کیا ہوگا، ہمیں شیشے کے سامنے تو کھڑے ہو کے کی پھر اس کے علاوہ کلاس میں کھڑے ہو جانا، ٹیچر نے کہا لاؤڈلی اونچی آواز سے تقریر لکھ رہی، اونچی آواز میں پڑھے انہیں کہہ رہا یار میں کلاس کے باہر، وہ باہر کہیں بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے بولنا ہوا تو مجھے وہ ادھر تک آواز آنی چاہیے. ساری شروع سے اختتام تک ایک ہی ووکل ٹون میں جانا ہے. اس سے فلوئنسی بنی، آواز، گرام، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے بعد میں، ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا گرام وہ نہیں ہے، آپ کی آواز وہ نہیں ہے. فلوئنسی، ربط اور الفاظ کی ادائیگی، یہ فرق نہیں پڑتا کہ تیز بولنے میں ربط ہو. آپ کا انداز اگر آہستہ بولنے کا ہے تو آہستہ بولیں لیکن بے ربط نہ ہو، ٹوٹے نہ، ربط قائم رہنا چاہیے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ رینڈم قسم کی چیزوں پہ خود سے کلام کریں اونچی آواز میں. ضروری نہیں ہے آپ اٹھا کے بات کرتے ہیں اچھا آج میں کس موضوع پہ بات کرنی چاہیے، مجھے آج فلسفے کا یا نفسیات کا یا فلاں موضوع، نہیں، ہمیں پانی پہ بات کرنی ہے. آپ نے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں نا، پانی کے اوپر کیا بولیں گے آپ؟ روز پیتے کریں نا گل، ایک ڈفرنٹ اینگل میں بات کریں نا، 30 سیکنڈ 1 منٹ وہ کریں، اس میں آپ نے 1 منٹ بغیر رکے پانی پہ گفتگو کرنی ہے. جب آپ یہ کرنا شروع ہو جائیں گے پھر آپ جب ریڈیو پہ بیٹھیں گے نا، کوئی بھی موضوع آتا ہے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کالر آتا ہے کوئی بھی ہے، آپ ہینڈل کر لیں گے، آپ بات کر لیں گے. وہ بات کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اچھا سر ایک سوال مجھ سے بھی لوگ بڑا کرتے ہیں، آپ سے بھی کہتے ہیں ریڈیو یہ آج بھی اہمیت ہے کیا؟ لوگ سنتے ہیں ریڈیو، اور ریڈیو کی ریسلنگ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہے؟ سر so what is the difference between radio and television and digital media? There is a huge difference. اچھا digital media is more attractive اور attractiveness ہے، اور ریڈیو while it is connected with the fantasy، آپ فینٹسائز کرتے ہیں، سوچتے ہیں یار آواز اس کی ایسی ہے، یہ ایسے ہوگا یا ایسے ہوگی. موسٹلی اگو میرے جیسا بندہ نکل آتا ہے وہ سن کے پھر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، آپ فینٹسائز بالکل ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. ڈیجیٹل میں سامنے ہے آپ، ڈیجیٹل میں تو خیر اب اتنا سامنے آ گیا کہ فلٹر شلٹر لا کے ہوں ڈیجیٹل بھی کوشچن مارک لگنا شروع ہو گئے. وہ تو ہے. اب آپ پہلے نکالتے ہیں یوزر کتنے ہیں پاکستان میں ڈیجیٹل میں. لاسٹلی جو مجھے یاد ہے ایکچوئل جو پراپر قسم کے یوزرز ہیں they were in millions. اچھا پوری دنیا میں ریڈیو بڑا سنا جاتا ہے سر، پاکستان میں ملینز میں ڈیجیٹل یوزر، ڈیجیٹل جو ٹیکنالوجی کو یوز کرنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. باقی آپ کے ایریاز میں کیا چلتا ہے؟ ریڈیو تو چلتا ہے سر. ہاں آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں آپ سر، ریڈیو چلتا ہے سر. ابھی پیچھے جب جنگ لگی ہے ٹی وی شی وی تو بند تھے، ریڈیو چل رہا تھا، ریڈیو نے ٹرانسمیشن کی، ریڈیو پہ میں بیٹھا رہا، آپ لوگ آئے سارے، ہم نے مل کے کیا ریڈیو کے. اور معذرت کے ساتھ میں نے کل ایک جملہ دیا تھا، کل میں وہ میں اسپتالوں نکلا، میرے وہ بھتیجا ہوا تو میں سنا ضیاء کا شو سن رہا تھا، میں چلتے چلتے کال کی، اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، میں شو میں چلا گیا، اس کو پہنچ گیا ادھر بیٹھ کے چھاپا مارا، بات چیت چل پڑی. تو وہاں پہ میں نے کہا کہ ریڈیو سننے کا اف یو آر اسٹل لسننگ تو اٹ مینس کہ آپ میں کنسسٹنسی، صبر، تحمل ہے. کہ کسی کو 2 گھنٹے سن لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنسسٹنٹ ہیں، ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے، ادھر ادھر نہیں جاتے، کسی درمیان میں کام آ جاتا ہے بندہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس.
لیکن 15 سیکنڈ کی سکرول کے بعد ٹاپک چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں پیشنس لیول زیرو ہوتا جا رہا ہے, زیرو ہو چکا ہے, آپ ٹالریٹ نہیں کرتے, مانے یا نہ مانے پیشنس لیول سکرولنگ سے زیرو ہو جاتا ہے. اسے امپلیمنٹ کرتے بڑی ٹیکٹیکل بات بتا رہے ہیں, بڑی زبردست بات ہے سر. ریڈیو کا کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسی میموری, کوئی ایسی پوائنٹ یا کبھی کوئی ایسا پروگرام جو آپ کا بڑا میموریبل ہے کہ یار کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا, کوئی انسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے یا ڈسکشن جب چل رہی ہوتی ہیں, سب سے انجوائبل مومنٹ کون سا ہوتا ہے آپ کا, جب آپ کالرز کے ساتھ ہوتے ہیں یا آپ خود سے بول رہے ہوتے ہیں, کون سا لمحہ ہے جس کو آپ بہت انجوائے کرتے ہیں؟ جب میں خود سے بات کر رہا ہوں, اچھا, something like I love philosophy, I love psychology and social philosophy, اس طرح کا کوئی موضوع چل پڑے جس طرح کی آج آپ باتیں چھیڑ رہے ہیں, اس طرح کی چھیڑ پڑے, پھر مجھے مزہ آتا ہے. پھر مطلب I go loud, ووکل بھی لاؤڈ ہو جاتا ہے. لاؤڈ مینس کہ پھر میں آج جس پٹ ایوری تھنگ آؤٹ, ٹرائی ٹو ناٹ ایوری تھنگ, کیونکہ لحاظ کرنا ہوتا ہے کو قد کرنا نہ لگ جائے, کھلی بات نہیں کرنی ہوتی, جہاں پہ جیسے آج بھی تھوڑا تھوڑا سا لحاظ کرتا رہا. کافی زیادہ پلان کر کے جاتے ہیں شو کہ بس چلے جاتے ہیں اور پھر جو آمد ہوتی ہے اور پھر میں فیل پہ چل رہا ہوں. اچھا, شروع سے پہلے دن جوان ورڈ کہ آج میری کیا فیل ہے, تو بٹ آئی فیل بینگ ہیومن بینگ, میں کیا محسوس کر رہا ہوں آج کے دن, یار یہ کیا ہے. دیر از آلویز سم تھنگ گوئنگ آن, میرے مائنڈ میں, آپ کے مائنڈ میں, ان کے مائنڈ میں, سب کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ ایک تھاٹ آپ کو پکڑ کے رکھتا ہے. کیا بات ہے, اس ایک تھاٹ پہ آپ بات کرتے ہیں. میں تو بات کرتا ہوں, ملٹی ٹاسکنگ تو ہے نہیں. دس از illusion, another illusion کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں, فلاں چیز ملٹی ٹاسکنگ, کوئی ملٹی ٹاسکنگ ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں, ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ ٹاسک کا تعلق وقت سے ہوتا ہے, اور وقت جو ہے وہ گزرتا ہے. جو گزرتا ہے, گزرتے لمحے میں کوئی ایک چیز پکڑی جا سکتی ہے. ملٹی ٹاسک کا مطلب ہے ایک ہی لمحے میں مختلف چیزوں کو مختلف انداز سے ہینڈل کرنا, اور اگر وہ وہی کر سکتا ہے جو وقت کا خالق ہے جہاں وقت رکا ہے. ارے واہ, ارے واہ, وہ خدا ہے, بندہ نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ فرحان بھائی, بہت شکریہ اسد عباس صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کا فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا. اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے, اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.